ہم جہاں پہ کھڑے ہیں یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ میرے پیچھے دیکھیں تو دیکھیں یہاں پہ میں نے پیچھے دیکھیں کی طرف بات آپ کو کہی ہے، میں نے پشت کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ ہوتا ہے ادب۔ میرے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو حضرت عباس علمدار کا روضہ، اور میری سامنے میری آنکھوں کی طرف جو ہے یہ امام حسین کا روضہ ہے۔ یہ دونوں روضے جو ہیں یہ ان کے درمیان یہ جگہ ہے جو کہ سرخ کارپیٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ کہ سر ہی سر آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ یہ جگہ کیا ہے، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ پہلے ایک خصوصیت تو میں آپ سے عرض کر دوں، اگر ان دونوں جگہوں کے سینٹر کا یعنی کہ ڈوم ٹو ڈوم سینٹر کا فاصلہ لیا جائے تو یہ بالکل اتنا ہی ہے، شاہزہ مجھے درست کیجیے گا، جتنا صفا اور مروہ کے درمیان ہے۔ یہ حادثہ تو نہیں ہو سکتا نا؟ یہ جگہ کیا ہے اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ بلال بھائی، اس کو کہا جاتا ہے بین الحرمین۔ بین الحرمین، جی، یعنی حرم اور حرمین، دو حرموں کے درمیان کی جگہ۔ ٹھیک، تو یہ جو ہے وہ بین الحرمین ہے، امام حسین علیہ السلام اور مولا عباس علیہ السلام کے حرموں کے درمیان کا راستہ، اور ایگزیکٹلی اس کی میجرمنٹ جو ہے وہ صفا مروہ کی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر چیز سسٹمیٹکلی ہے، یعنی یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں، جب چھوٹی چھوٹی چیزیں مینج ہیں، مطلب میں ایک مثال دیتا ہوں، اب یہ بہرحال میرا دل چاہ رہا کہ میں اس کو شیئر کروں۔ ایک سوال ہے، ہم لوگ پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی خطے میں، جب ہم مجلس اعضاء میں شرکت کرتے ہیں تو ہمارا کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، دھاڑے مار مار کر روتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے ہوتے۔ لیکن جب ہم کربلا میں آتے ہیں تو یہاں پر وہ کیفیت نہیں ہوتی، آنسو کنٹرولڈ ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی اب بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ گناہوں کی وجہ سے شقاوت قلبی ہو جاتی ہے، آنسو ختم ہو جاتے ہیں، یہ ایک ورژن ہے، لیکن میں اس کا اصل ورژن دوں۔ اب میجرمنٹ دیکھیں نا، کہا یہ جاتا ہے کہ روایت ہے کہ جب کوئی زائر کربلا کی طرف آنا چاہتا ہے نا تو میرے مولا حسین علیہ السلام حضرت عباس سے کہتے ہیں، عباس میرا زائر آ رہا ہے، اس کا خیال کرو۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت عباس جو ہے نا وہ اپنا ہاتھ اس کے سینے پہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے دل کو صبر آ جاتا ہے اور وہ یہاں پر آ کر بے قابو نہیں ہوتا۔ وَإِلَّا جس سرزمین کے اوپر 72 لاشیں گرے ہوں اور جس پر امام حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑے ہوں، جب آپ تصور کریں اور یہاں پر آئیں تو مر جاتے لوگ، واپس ہی نہ جاتے۔ تو یہاں تک جب خیال رکھا جاتا ہے کہ مومن کا دل جو ہے وہ اس کو یہاں پر مولڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ کنٹرول میں رہے، برداشت کر لے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جب حضرت سید سجاد نے نہر فرات کے کنارے مولا عباس کو دفنایا اور پھر مولا حسین علیہ السلام کو دفنایا، اور وہ کیلکولیشن نہ کی ہو کہ اس نے بین الحرمین بننا ہے اور یہاں پر حضرت عباس کو دفن ہونا ہے، یہاں پر امام حسین علیہ السلام کو دفن ہونا ہے، اور یہ درمیانی راستہ جو ہے اس کی میجرمنٹ صفا اور مروہ کی ہوگی، اس لیے کہ یہ اور ہم نے بھی کہاں سے سیکھا؟ اصل میں یہ جو عزاداری ہے نا، اب ایک تو کلچر کے ذریعے آتی ہے، ہر کلچر کی اپنی اپنی رسومات ہیں، ایک جو بیسک اس کی فنڈامنٹل ہے، جو اس کا ڈھانچہ ہے، وہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ وہ ہم نے اللہ رب العزت سے حج کے دنوں سے، حج کی رسومات سے لیا ہے کہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یاد رکھنے کے لیے دمبا جب آیا تھا تو پروردگار نے کیا حکم دیا ہے قیامت تک کے لیے؟ ضیوف الرحمان، قربانی کرو۔ بی بی ہاجرہ جو ہے وہ صفا مروہ کے درمیان وہ جو رملہ کرتے ہوئے جو بھاگتی ہیں اور جو وہ صحیح ہوتی ہے، تو کہا کہ کرو صحیح آ کر قیامت تک کے لیے، اور جاؤ گے وہی بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہاں پر جو ہے نا یہ طواف کیا ہے، یہ صفا مروہ کیا ہے، یہ رمی جمرات کیا ہے، یہ منی کیا ہے، یہ عرفات کیا ہے؟ آپ کو عرفات یعنی معرفت کے لیے پہلے اپنا گھر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا شہر چھوڑتے ہیں، پھر اپنا ملک چھوڑتے ہیں اور مکہ پہنچتے ہیں۔ کہا مکہ بھی نہیں، مکہ بھی چھوڑو، میدان میں جاؤ، یہاں پر تمہیں عرفان ملے گا، اور پھر معرفت کی منزل کے بعد شعور کے لیے مشعر الحرام میں جاؤ، اور اس کے بعد منی میں قربانی کا فلسفہ سمجھنے کے لیے جاؤ۔ تو یہ ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹل سٹور۔ آتے ہوئے لب رکتے ہیں کسی ڈر یا خوف کی وجہ سے کہ اگر میں یہ مقابلہ نہیں کر رہا، میں یہ تشبیہاً بات بنا رہا ہوں
کہ صفا مروہ کے درمیان اگر آپ نہیں جائیں گے تو آپ کا حج اور عمرہ نہیں ہوگا. تو جب آپ زیارات کے لیے آتے ہیں تو اس حرم جو دو حرموں کے درمیان کی جگہ ہے, اس کے درمیان لوگ لیٹتے ہیں, سوتے ہیں, نمازیں ادا کرتے ہیں, یہ بھی تو پھر عبادت کے درجے میں ہی آئے گی نا. دیکھیں بلال بھائی, جہاں تک کمپیریزن کی بات ہے, ممکن ہی نہیں ہے, ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ حج واجبات میں سے ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ السبیل, اس کا مطلب کمپیریزن تو اپنے وہ ہوتا ہے نا. ہاں, زیارت امام حسین علیہ السلام کا ثواب 70 حج مقبولہ کا, اس لیے کہ نون ہے, معارف ہے. اگر کسی کو سمجھانا ہوگا کیا ملے گا تو اس کو وہ بتایا جائے گا جو اسے سمجھ میں آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ ماں کو مسکرا کے, باپ کو مسکرا کے دیکھنے کا ثواب بھی کہا, حج مقبولہ, حج مقبول ہے. جی تو ظاہر ہے وہ جو ہے نا ایک میئرمنٹ ہے کہ مطلب آپ کو جو ہے نا سمجھ میں آتی ہے, ویلا کہیں پر بھی جو ہے نا کمپیریزن نہیں. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے سمجھانے کے لیے میدان عرفہ, مشعر الحرام اور قربان گاہ, تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پر آپ کسی زمانے میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک طریقہ کار اختیار کرتے ہیں, بعد والے جب آتے ہیں تو اس کو تکمیل تک لے جاتے ہیں. بہت اچھی بات. وہاں پر یہ ہے کہ آپ کو 1 2 3 4 مرحلہ بمرحلہ, کوئی تو اوپر جائے توبہ قبول حضرت آدم کی, ایسے ہی ہے نا. تو وہاں پر مرحلہ مرحلہ, یہاں پر ونڈو شاپنگ, بالکل. یہاں پر جو امام حسین علیہ السلام کربلا میں آئے, آپ کو فلسفہ قربانی بھی ملے گا, آپ کو شعور بھی ملے گا, آپ کو معرفت بھی ملے گی. وہاں پر بھی دعائے عرفہ امام حسین پڑھ کر معرفت حاصل کرتے ہیں. یہاں پر مکہ کا احترام بھی ملے گا, مدینے کا احترام بھی ملے گا, مدینے والے کی نسل اولاد ملے گی, تعلیمات ملیں گی. یہاں پر آپ نے تقریباً پوری رات, یہاں دیکھیں لوگ کر کیا رہے ہیں, ماتم بھی ہو رہا ہے, عبادت بھی ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, نماز تہجد پڑھی جا رہی ہے, باجماعت نماز ہو رہی ہے. یہاں پر جو ہے نا پوری کی پوری جو صحیح عبادت, یعنی دین اسلام کی جو حقیقی عبادت ہے, اس کے ساتھ اب ایڈیشنل کیا ہے کہ جب آپ نے عبادت کر لی, اب چونکہ ظاہرہ ایام محرم ہے, تو اب ہم نے جو ہے وہ اس طریقے سے معرفت کو, اور یہ بھی الٹیمیٹلی کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, یہ زداری کیا ہے, یہ رونا کیا ہے, یہ یاد کرنا امام حسین علیہ السلام کو اور ان کی قربانی کو. اور کس لیے قربانی؟ دین اسلام کو بچانے کے لیے. کون سا دین؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ لقاء اللہ. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ فنا فی اللہ. الٹیمیٹلی کیا ہے؟ اللہ رب العزت. بس. تو در حقیقت یہ راستہ ہے. کہا تھا نا کننا سفن النجاة, امام صادق فرماتے ہیں ہم سب کشتی نجات ہیں, بل سفینۃ الحسین اسرع وعوسا. لیکن امام حسین علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ وسیع ہے اور بہت تیز ہے. تو راستہ وہی ہے در حقیقت, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفرنٹ, آپ نے موٹر وے لینا, یہ جی ٹی روڈ سے جانا ہے, آپ کی اپنی مرضی ہے. شاہ صاحب, اگر میں اس بات کو اس طرح سے دیکھوں تو مجھے اجازت دیجیے گا کہ ایک بھائی اس طرف ہے اور ایک بھائی اس طرف ہے. جو رابطہ ہے دونوں بھائیوں نے وہ ابھی بھی اس دنیا میں قائم رکھا ہے اور اس کو ایک عبادت گاہ بنا دیا. اچھا, ایک اور میجرمنٹ آپ کو دیتا ہوں. جی. اب یہ بھی لکھی پڑھی مستند ڈاکومنٹڈ چیز ہے. حضرت عباس علیہ السلام کا حرم جو ہے وہ نیچے ہے, امام حسین کا اوپر ہے. کیا بات ہے. حیدرآبادی جب ہمارے دوست یہاں پر آتے ہیں نا, جو چل کے آتے ہیں نا یہاں پہ, ان کو یہ اس بات کا احساس ہوتا ہے. جو ہمارے حیدرآبادی آتے ہیں نا, بڑی خوبصورت ان کی, آپ کو تو میٹھی زبان ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں چھوٹے آقا بڑے آقا, وہ بڑے خوبصورت سے کہتے ہیں چھوٹے آقا. کیا بات ہے. یہاں پر جو ہے نا, یعنی ہر چیز کے اندر اس بات کا خیال رکھا گیا ہے. ادب ہے, ادب ہے کہ وہ مولا عباس جو ہے نا, وہ اسے کہا جاتا ہے باب الحسین. وہ باب الحسین ہے, وہ دروازہ ہے امام حسین علیہ السلام کا, اس لیے جس نے حسین تک ہے نا زیارت کرنی ہے آ کے یہاں پہ کربلا میں جب آئے گا تو سب سے پہلے انہوں نے حضرت عباس علمدار کے جانا ہے, وہاں حاضری دینی ہے, وہاں سے اجازت طلب کرنی ہے, اور پھر امام حسین کے جانا کی بارگاہ میں. باب الحسین ہے یہ حسین علیہ السلام کا دروازہ ہے. اور پھر میں اکثر یہ بات عرض کیا کرتا ہوں, میرا دل چاہ رہا کہ میں یہ بھی بیان کر دوں, باب الحسین ہے. اور کیسے؟ اچھا, یہ ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے. حضرت بی بی ام البنین مادر عباس ایک ہی مرتبہ زندگی میں واقعہ کربلا کے بعد کربلا آئی ہیں. ان کی اونٹنی کہاں پر رکی؟ مولا عباس علیہ السلام کی قبر سے 4 قدم کے فاصلے پر ان کا محمل رکتا ہے, قریب ترین جگہ پر. ابھی بھی اسے کہا جاتا ہے باب ام البنین, بند ہے. محمل سے مادر عباس اترتی ہیں اور بیٹے کی قبر چند قدم پر ہے. اترتے ہی پوچھا تھا میرے حسین کی قبر کہاں ہے. ہائے ہائے ہائے. ادب ہے.